ذرا تصور کریں، آسمان میں ایک ایسا خاموش سایہ جو نہ ریڈار پر نظر آئے، نہ پائلٹ کی ضرورت ہو، دشمن کو خبر بھی نہ ہو کہ اسے کب اور کہاں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ مستقبل ہے جس کی ہمارے جدید دور کی جنگوں نے ہمیں تیاری کرنے پر مجبور کیا ہے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چین کے سب سے جدید، سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک سٹیلتھ ڈرون CH-7 کی۔ اور آپ ذرا سوچیں، اگر یہی ٹیکنالوجی پاکستان کے دفاع کا حصہ بن جائے تو ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو کب اور کیسے ملے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ CH-7 جسے چین کے ایروسپیس انڈسٹری نے سٹیلتھ UCAV یعنی ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کے طور پر ڈیزائن کیا ہے، صرف ایک عام ڈرون نہیں بلکہ ایک سٹیلتھ، ہائی آلٹیٹیوڈ اور لانگ رینج مشن انجام دینے والا ڈرون ہے جو روایتی جنگی طیاروں سے بہت مختلف انداز میں جنگی میدان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کا نام CH-7 اس لیے رکھا گیا کہ یہ چین کی CASC رینبو سیریز کے تحت سب سے جدید ورژن ہے جو نہ صرف جاسوسی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے بلکہ خطرناک حالات میں اسٹرائک اور انفارمیشن گیدرنگ کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے ڈیزائن اور خصوصیات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ CH-7 روایتی دم اور فن نہ ہونے کے باعث ریڈار پر نظر نہیں آتا، دشمن کے ریڈار میں آئے بغیر اپنے مشنز انجام دے سکتا ہے۔ اس کا لمبا پروں والا ڈیزائن اسے آسمان کے انتہائی بلند حصے تک لے جاتا ہے جہاں دشمن کا دفاعی نظام بھی کم مؤثر ہو جاتا ہے۔ چین کی اسٹیٹ میڈیا رپورٹ کی گئی پہلی تصویر میں CH-7 کو بنیادی تبدیلیوں کے بعد اڑتے دکھایا گیا ہے، جو اس وقت سٹیبلٹی اور ریڈار سگنیچر بیلنس دونوں میں کام کر رہا ہے۔ یہ طیارہ تقریباً 10 میٹر لمبا ہے اور اس کے پروں کا سائز 22 میٹر تک چوڑا ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف ویٹ تقریباً 10 سے 13 ٹن کے درمیان بتایا جاتا ہے، جو کئی کنونشنل جنگی جہازوں سے بھی بھاری ہے۔ CH-7 کو خاص طور پر اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہائی آلٹیٹیوڈ یعنی 13,000 میٹر یا اس سے اوپر اڑ سکے، جہاں دشمن دفاعی سسٹم کی شناخت مشکل ہوتی ہے۔ یہ خودکار طور پر راستے کا انتخاب کرنے، ٹریجیکٹری کو برقرار رکھنے اور بغیر پائلٹ کے طویل مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون 15 گھنٹے تک مسلسل پرواز میں رہ سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی مشن میں بہت بڑے رقبے کی نگرانی کر سکتا ہے۔ CH-7 کی سب سے خاص بات اس کا سٹیلتھ ڈیزائن ہے، جس سے دشمن ریڈار اسے دیر تک ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے۔ یہ نہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ دشمن کی اینٹی ایئر پاور کے سامنے خود کی سروائیویلیبلٹی بھی بڑھاتا ہے۔ یہ سٹیلتھ کیپیبلٹی اسے مستقبل کے سیمیٹرک بیٹل فیلڈ میں بھی بہترین چوائس بناتی ہے۔ CH-7 صرف نگرانی کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر جو انٹرنل ویپن بے ہے وہ جنگی میزائل اور سینسنگ پے لوڈز دونوں لے جا سکتا ہے، جس سے یہ دشمن کے کمانڈ سیکشنز، ریڈار ایمیٹرز یا یہاں تک کہ شپس تک کو بھی ٹریک یا گائیڈ کر سکے گا۔ مزید یہ کہ یہ UAV دوسرے جنگی طیاروں کو اپنا ٹارگٹ لاک کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ دسمبر 2025 میں CH-7 نے اپنی پہلی کامیاب پرواز مکمل کی، جو کسی بھی نئے ایئر کرافٹ یا ڈرون کے لیے سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ پرواز بتاتی ہے کہ CH-7 نے پروٹوٹائپ فیز کو عبور کر کے فلائٹ ٹیسٹنگ فیز میں قدم رکھ دیا ہے، جو گلوبل UAV کمپٹیشن میں ایک اہم سنگ میل ہے، خاص طور پر امریکہ، یورپ اور دیگر طاقتوں کے خلاف۔ عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جنگ اب صرف بمباری سے نہیں بلکہ انفارمیشن ڈومیننس اور پرسسٹنٹ اویئرنیس سے جیتی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے CH-7 کیوں اہم ہے۔ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات پہلے ہی بہت مضبوط ہیں۔ ایسے ایڈوانس ڈرون کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ڈیفینسو پاسچر میں بڑی جگہ بنائیں گے۔ CH-7 جیسے UAVs پاکستان کو اسٹریٹجک ایج پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو ٹریڈیشنل سرویلنس سے بہت آگے ہے۔ سرحدی نگرانی اور انٹیلیجنس گیدرنگ جیسے کئی اہم خطرات پاکستان کو درپیش ہیں، جن سے نپٹنے کے لیے CH-7 اپ ٹو ڈیٹ انٹیلیجنس پرووائڈ کر سکتا ہے۔ آنے والی دہائیوں میں جنگی ٹیکنالوجی انسانوں سے زیادہ خودکار، زیادہ تیز اور زیادہ ڈیٹا ڈریون ہوگی۔ چین کے ساتھ تحقیق اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے پاکستان کی ایرو اسپیس انڈسٹری کو بھی نیا بوسٹ ملے گا، جو انڈیجنس UAV ڈیولپمنٹ کو بہت آگے لے جائے گا۔
یہ ڈرون جب اپنے سارے مراحل مکمل کر کے PLA میں اپنی سروس دینا سٹارٹ کر دے گا تو یقیناً پاکستان اسے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔